اس کے بعد مقاطع، مقاطع کہتے ہیں بائیکاٹ کو، مقاطع کسے کہتے ہیں؟ بائیکاٹ کو۔ اس میں سماجی بائیکاٹ ہو، معاشی بائیکاٹ ہو، اقتصادی بائیکاٹ ہو، اس کو مقاطع کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں قریش کی جب ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں اور حبشہ سے بھی ان کو ناکامی ہوئی، تو اب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے انہوں نے حضور کے خاندان بنو ہاشم سے یہ کہا کہ آپ یہ نوجوان ہمارے حوالے کر دیں، ہم اس کو قتل کریں گے۔ ابو طالب نے کہا ہم اپنا ایک بچہ آپ کو کیسے دے سکتے ہیں قتل کرنے کے لیے، لہٰذا یہ خواب نہ دیکھنا، ہم محمد بن عبداللہ کو کسی کے حوالے نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ابو طالب پریشان ہوئے اور پریشانی کے عالم میں انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کے لوگوں کو جمع کیا۔ یہ سارے لوگ جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد جب مشورہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں، تو مشورہ اس بات پر ہوا، اتفاق اس بات پر ہوا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ اب بنو ہاشم اور بنو مطلب کے سارے لوگ جمع تھے سوائے ابو لہب کے۔ ابو لہب نے انکار کیا، اس نے کہا کہ میں تو اس کی حفاظت نہیں کروں گا، میں تو تمہارے ساتھ آ ہی نہیں سکتا ہوں۔ قریش کے قبائل بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف بائیکاٹ کا اعلان ہوا کہ قریش کے جتنے بھی قبیلے ہیں وہ بنو ہاشم اور بنو مطلب سے بائیکاٹ کریں گے۔ کب تک؟ اس وقت تک جب تک یہ لوگ محمد بن عبداللہ ہمارے حوالے نہیں کر دیتے اور ہم اس کو قتل نہیں کر دیتے، تب تک ہم ان سے بات نہیں کریں گے۔ اب یہ معاہدہ سماجی، معاشی اور اقتصادی بائیکاٹ پر مشتمل تھا۔ ان دونوں قبائل کو تن تنہا چھوڑنے کی صورتحال پیدا کر دی گئی اور ان کے ساتھ کسی قسم کے تعاون پر پابندی لگا دی گئی۔ کوئی ان کے ساتھ کسی قسم کے تعاون کی کوشش نہیں کرے گا، اگر کوئی تعاون کرے گا تو اس کے ساتھ بھی بائیکاٹ کر لیا جائے گا۔ معاہدے کو اب انہوں نے ایک معاہدہ لکھا اور اس معاہدے کی مختلف شقیں تھیں، جن میں سے ایک شق یہ تھی کہ ہم تب تک بنو ہاشم اور بنو مطلب سے بات نہیں کریں گے جب تک ہم محمد بن عبداللہ کو نعوذ باللہ قتل نہیں کر دیتے۔ یہ معاہدہ انہوں نے خانہ کعبہ کی دیوار پر لگا دیا۔ اس کے بعد شیب ابی طالب، شیب گھاٹی کو کہتے ہیں، شیب کسے کہتے ہیں؟ گھاٹی کو کہتے ہیں، اور شیب ابی طالب اس کو ابو طالب کے نام کے ساتھ منسوب کر کے شیب ابی طالب اس کو کہا جاتا ہے۔ شیب ابی طالب میں یہ دونوں قبیلے بنو ہاشم اور بنو مطلب منتقل ہو گئے۔ قریش کا مکہ کے باہر آنے والے غلے کو مہنگے داموں خریدنے کا فیصلہ، اب قریش نے یہ فیصلہ کر دیا، یہ تو ہو گئے ایک علیحدہ جگہ پر، اب ہم مکہ کی طرف جو باہر سے آئیں گے، مکہ کی طرف جو قافلے آئیں گے باہر سے، ہم ان قافلوں سے غلہ خریدیں گے مہنگے داموں، اور وہ غلہ ہم کسی صورت بنو ہاشم اور بنو مطلب کو نہیں دیں گے۔ مطلب یہ کہ ان تک ہم کسی قسم کا کھانا پہنچنے نہیں دیں گے۔ تو اب یہ جو بائیکاٹ تھا یہ کتنے سال تک جاری رہا؟ 3 سال۔ کہنے میں 3 سال چھوٹا سا عرصہ ہے، لیکن بہت لمبا عرصہ، 36 مہینے۔ اور بھوک کی شدت کی وجہ سے بچوں کی آوازوں کا گھاٹی سے باہر آنا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے، اتنے شدید بھوک کی وجہ سے ان کے بچے تڑپنے لگے اور گھاٹی سے بچوں کی آوازیں باہر آتی تھی رونے کی، لیکن کسی کو ان پہ ترس نہیں آتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھوک کا واقعہ، اللہ اکبر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں باہر نکلا، میں نے زمین سے کوئی تر چیز اٹھائی، اتنی بھوک تھی کہ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے اٹھا کے کھا لیا۔ آج تک مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب اس روایت کو بیان فرمایا آج تک مجھے نہیں پتا وہ کیا تھا، لیکن میری بھوک کی شدت تھی جس کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں چلا۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں باہر قضائے حاجت کے لیے جانے لگا کہ وہاں پہ میں نے دیکھا کہ اونٹ کی کھال کا خشک ٹکڑا
اونٹ کی کھال کا خشک ٹکڑا زمین پہ پڑا ہوا تھا، میں نے اس کو اٹھایا گھر لا کے، اور اس کو میں نے دھویا پانی سے، اور اس کو دھو کے صاف کیا، اور اس کو پھر میں نے پیس کے اس کا صفوف بنایا، اور 3 راتوں تک 3 دن میں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتا رہا، اور اس پہ میں اپنا گزارا کرتا۔ اللہ اکبر! یہ اس لیے صرف اسلام کی وجہ سے، کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اور اگر یہ اس وقت کہہ دیتے نا ہم اسلام سے دور ہوتے ہیں، ان کو کتنا کچھ مل جاتا، لیکن نہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کو قبول کیا تو پھر دل سے قبول کیا۔ آزمائشیں آئیں، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، مشکلات آئیں، سہ لی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دین سے دور ہٹنے کو انہوں نے کسی صورت برداشت نہیں کیا۔ اس کے بعد ابو لہب کے تجارتی قافلوں کی نگرانی، جو قافلے باہر سے آتے تھے ان کی نگرانی ابو لہب خود کرتا۔ کہیں کوئی قافلہ یہاں پہ آ کے بنو ہاشم اور بنو مطلب کو کچھ دے کے نہ چلا جائے۔ اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے تھے حکیم بن خزام۔ یہ حکیم بن خزام اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کچھ غلہ خرید کے لائے۔ غلہ خرید کے لائے، راستے میں ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل کہنے لگا، یہ کیا، تم مسلمانوں کے لیے کھانا لے کے جا رہے ہو، غلہ لے کے جا رہے ہو، مسلمانوں کے لیے غلہ لے کے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو میں نے خریدا ہے، اپنی پھوپھی کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ اتنے میں ابو البختری یہ آئے تو انہوں نے ابو جہل سے کہا، تمہیں کیا ہوا، ایک شخص اپنی پھوپھی کے لیے غلہ لے کے جا رہا ہے، تم اس کو کیوں روکتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ ابو البختری نے اونٹ کی ہڈی اٹھا کے ابو جہل کے سر پہ ماری، جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا، کہا آئندہ راستے میں نہ آنا۔ اور یہ غلہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا۔ پھر اس کے بعد یہ مقاطع ختم کیسے ہوا؟ یہ جو مشکل، یہ صرف ایک واقعہ میں نے حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیان کرنا ہے۔ بنو ہاشم سے انہوں نے خود مقاطع سے نکل کے بیٹھا، انہوں نے کہا کہ ہم حضور کا ساتھ نہیں دیتے۔ مقاطع کی بنیاد حضور کی حفاظت تھی، تو انہوں نے تو حفاظت کرنی نہیں تھی، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، نکل گئے۔ اس کے بعد یہ مقاطع ختم کیسے ہوا؟ اس کے ختم ہونے کے بارے میں یہاں پہ 2 واقعات لکھے ہیں۔ پہلا واقعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کعبے کی دیوار پر جو تحریر لکھی ہوئی تھی وہ تحریر ختم ہو چکی ہے، اس میں صرف بسمک اللہم جو اللہ کا نام لکھا ہوا ہے وہ باقی رہ گیا، باقی سارا دیمک اس کو چاٹ گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں اپنے چچا جناب ابو طالب کو بتایا، اور انہوں نے پھر قریش کے سرداران کو جمع کیا اور بتایا کہ مجھے پتہ چلا ہے، میرے بھتیجے نے مجھے خبر دی ہے کہ جو مقاطع کا معاہدہ ہوا تھا، جو معاہدہ تھا وہ معاہدہ ختم ہو چکا ہے، لہٰذا معاہدہ اگر مٹ چکا ہے تو معاہدہ ختم ہے، لہٰذا ہم اس کے بعد باہر نکل جاتے ہیں۔ دوسرا جو واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ ہشام بن عمر کو اب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، تو ہشام بن عمر نے کیا کیا کہ انہوں نے جا کے سب سے پہلے زہیر بن ابو امیہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ بھائی ہمیں کیا ہوا کہ ہمارے مسلمان بھائی، اب یہ بظاہر مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن دل سے ہو چکے تھے، انہوں نے کہا ہمیں کیا ہوا، ہمارے مسلمان بھائی بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، کھانے پینے کو ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور ہم یہاں پہ آرام سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، شادی بیاہ کی محفلیں یہاں پہ ہماری ہو رہی ہیں، ہمیں کیا ہوا، ہمارے دل میں اتنا، ہمارے سینے میں اتنا دل نہیں ہے کہ ہم ان کا ساتھ لیں۔ زہیر بن امیہ نے کہا بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ہم 2 ہیں اور ہم 2 طاقتور نہیں، ہمارے ساتھ ایک اور بھی ہونا چاہیے۔ اب یہ ہشام بن عمر مطعم بن عدی کے پاس چلے گئے، ان سے یہی بات بیان کی، انہوں نے کہا ہاں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ساتھ ایک اور ہونا چاہیے۔ پھر یہ ابو البختری کے پاس گئے، ابو البختری بن ہشام، یہ جو ابھی پیچھے پڑا،
جی جی، تو ان کے پاس گئے، انہوں نے کہا ہاں بالکل ایسا ہونا چاہیے، لیکن ہم 4 بندے کیا کریں گے، ایک اور ہونا چاہیے۔ پھر یہ زمع بن اسود کے پاس گئے، ان سے جب یہ بات بیان کی، انہوں نے کہا ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ہمیں اپنے مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے۔ ساتھ ہشام بن عمر نے ایک اور بات ان سے کہی کہ بھائی اگر ابو جہل اور اس کے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا، وہ تو 2 دن ان کو نہ چھوڑتے، ہمارے مسلمانوں پر 3 سال ہونے والے ہیں، ایسے ظلم ہو رہے ہیں، ہم بالکل خاموش بیٹھے۔ اب انہوں نے مشورہ کیا چلو ایسے کرتے ہیں، کل محفل میں جب ہم بیٹھیں گے، ابو جہل لوگوں کا جب اجلاس ہوگا وہاں پہ ہم بیٹھیں گے، پھر وہاں پہ ہم ان سے بات کریں گے۔ اب جب محفل شروع ہوئی تو محفل کے دوران زہیر کھڑے ہوئے، اور زہیر نے کہا کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور تم ان تک کھانا پینا نہیں پہنچا رہے۔ ابو جہل نے کہا کہ بھائی یہ تو ہمارا ان کے ساتھ مقاطع ہوا ہے، معاہدہ ہے۔ اتنے میں ابو البختری کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا زہیر ٹھیک کہتا ہے، معاہدہ مقاطع تمہارا ہوگا اپنی جگہ، ہم ایسے معاہدے کو پھاڑ کے پھینکیں گے، ایسے معاہدے ہمیں کوئی برداشت نہیں، ہم اپنے مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ جب ابو جہل نے ابو البختری کو روکنے کی کوشش کی، مطعم بن عدی کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ ابو جہل یہ ٹھیک کہتے ہیں، زہیر کی بات بھی ٹھیک ہے، ابو البختری کی بات بھی ٹھیک ہے، میں بھی ان کے ساتھ ہوں، ہم اس معاہدے کو نہیں مانتے، ہم اپنے مسلمانوں کی مدد کریں گے۔ پھر زمع بن اسود کھڑے ہوئے، فرمایا زہیر بھی ٹھیک کہتا ہے، ابو البختری بھی ٹھیک کہتا ہے، مطعم بن عدی بھی ٹھیک کہتا ہے، میں بھی ان کی بات کی تصدیق کرتا ہوں، تم مسلمانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہو اور ہم ظلم برداشت نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہشام کھڑے ہوئے، ہشام نے کہا کہ ہم تمہارے ان معاہدوں کو پھاڑنے کا سوچ رہے تھے، لیکن تمہارے معاہدے تو خود ہی ختم ہو گئے، جا کے ذرا دیکھ کے آؤ بیت اللہ کی دیوار پہ، خانہ کعبہ کی دیوار پہ تمہارا معاہدہ کب کا ختم ہو چکا ہے، لہٰذا آج کے بعد ہم تمہارے اس بائیکاٹ کو نہیں مانتے، ہم اپنے مسلمانوں کی مدد کریں گے، اور اگر تم نے مسلمانوں کے مدد کے راستے میں تم آئے تو معاہدہ ختم ہو چکا ہے، لہٰذا ہم تمہارا کوئی لحاظ نہیں کریں گے۔ ابو جہل کا رنگ اس موقع پہ پھیکا پڑا اور ابو جہل بھی وہاں پہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ ابو طالب بیت اللہ کی طرف آئے، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا مانگی، فرمایا اے اللہ جن لوگوں نے ہم پر 3 سال تک ظلم کیا ہے ان سے اس ظلم کا بدلہ لے۔ اور اس کے بعد یہ فیصلہ کن بات انہوں نے کہی، اور اس کے بعد 3 سال تک یہ معاہدہ رہا، پھر یہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ سن 10 نبوی میں یہ معاہدہ ختم ہوا، نبوت کے 10ویں سال، یعنی نبوت کے 7ویں سال شروع ہوا اور 8واں 9واں 10واں سال، یہ 3 سال یعنی قائم رہا، اور 3 سال بعد یہ معاہدہ یہ مقاطع ختم ہوا۔ یہ شیب ابی طالب مسلمانوں کے لیے انتہائی مشکلات کی وہ گھڑی تھی کہ جس میں مسلمان انتہائی پریشان رہے، اور مسلمانوں کو بہت سارے ایسے حالات مسلمانوں کو دیکھنے پڑے، لیکن سب کے باوجود مسلمانوں نے پھر بھی کیا کیا، اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے دین کو، اللہ کی بات کو سننے سے، اللہ کی بات جس پہ ایمان لا چکے تھے اس سے پیچھے نہیں ہے۔ تو شیب ابی طالب سے ہمیں کیا سبق ملا، بس یہ بتا دیں جی؟ صبر و شکر، استقامت، اللہ سے استقامت مانگنی چاہیے۔ گھاٹی ویسے پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے نا اس کو گھاٹی کہا جاتا ہے، اور یہ شیب ابی طالب یہ بھی ابھی آپ نے جیسے پڑھا کہ گھاٹی سے باہر لوگوں تک آواز جاتی تھی، اور یہاں پہ جو ابو البختری کا واقعہ ہم نے پڑھا تو ابو البختری نے جس وقت اونٹ کی ہڈی اٹھا کے ابو جہل کے سر پہ ماری تھی نا، ابو جہل کو غصہ اس سے نہیں آیا تھا، اس کو سخت غصہ آیا، غصہ اس سے آیا تھا کہ گھاٹی کے اوپر جو پہاڑ تھا وہاں پہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے تھے، اس کو غصہ اس بات سے آیا کہ مسلمان دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے میری بےزتی ہو رہی ہے۔ تو یہ پہاڑوں کے درمیان کی جگہ، ایک تو دین کا کام کرنے والوں پہ مشکلات آتی رہتی ہیں، آزمائشیں آتی رہتی ہیں، لیکن صبر و شکر کا حکم ہے۔ دوسرا، آزمائشیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی ہیں، لہٰذا ہم پہ بھی آ جائیں، سنت سمجھ کے برداشت کر لیں، اتنی بڑی آزمائش ہم پہ نہیں آئے گی، آ جائیں تو سنت سمجھ کے برداشت کر لیں۔